کے منہ پہ ماری جائیں گی. ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو بغیر معرفت کے کی جا رہی ہیں. تو پہلی عبادت خدا کی معرفت، خدا کی معرفت کا ہونا. وہ کوئی عابد تھا نا، وہ بیابان صحرا میں کسی جزیرے میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا اور صبح و شام خدا کی عبادت میں مصروف رہتا، مشغول رہتا. ایک دن فرشتے کا گزر ہوا، کہا مالک اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا، اس کا اجر کیا ہے؟ پروردگار نے فرشتے سے کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی عبادت کس پائے کی ہے، یا اس کی عبادت کل اس کو نفع دے گی یا نہیں دے گی، یہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. نہیں مالک بتا. پروردگار نے کہا میرے دربار میں اس کی عبادت اسے کوئی نفع دینے والی نہیں ہے. مالک وہ کیسے؟ کہا اس کے پاس چلا جا، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. فرشتہ گیا، انتظار کرتا رہا کہ ابھی عابد جو ہے وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوگا تو میں عابد کے ساتھ کوئی بات چیت کروں گا. اب جب عابد فارغ ہوا تو پوچھا فرشتے سے کہ کون ہو؟ فرشتے نے کہا آپ کی عبادت کے بڑے چرچے سنے، بڑی شہرت سنی، تو چلا آیا آپ کے پاس ملنے کے لیے. اب تھوڑے باتوں میں ہی عابد جو ہے وہ بھرے جزیرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا فرشتے سے کہ میرے بھائی دیکھو یہ سارا سبزہ کتنا ضائع برباد ہو رہا ہے، کاش خدا جو ہے وہ پروردگار اپنے گدھے پہ آتا، اپنی سواری پہ آتا اور یہ میں سارا گھاس کاٹ کے اس کی سواری کے سامنے ڈال دیتا. یہ سارا گھاس جو ہے جو بیکار جا رہا ہے یہ میں کاٹ کے اللہ کے گدھے کو کھلاتا. اب جب فرشتے نے یہ سنا تو فرشتے نے کہا تمہارے اللہ کے پاس گدھا بھی ہے؟ تمہارا اللہ گدھے پہ بھی سوار ہوتا ہے؟ پروردگار نے فوراً فرشتے سے کہا کہ فرشتے دیکھ لی تم نے اس کی معرفت، کوئی بھی اگر ایسا ہے اس کی معرفت ایسی ہے تو اس کی عبادت کوئی فائدہ نفع دینے والی نہیں ہے. تو لہذا عبادت سے پہلے خدا کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. خدا کی معرفت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب ایک آدمی اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اللہ کو سواری کے لائق سمجھتا ہے، گدھے پہ گھوڑے پہ بٹھانے کے لائق سمجھتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو پھر اس کو اس کی عبادتیں، اس کے اعمال، عبادات، بھلائیاں اس کو کوئی فائدہ نفع دینے والی نہیں ہے. تو اس لیے مولا امیر المومنین نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا اول الدین معرفت ہو، کہ دین کا پہلا زینہ معرفت خدا ہے. اور یہاں جو وصیت پیغمبر خدا حضرت ابو ذر کو فرما رہے ہیں اس میں بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلی عبادت جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی معرفت یہ ایک بڑی عبادت ہے. اللہ کی معرفت ہے بندے کو تو یہ ایک بڑی عبادت ہے. تو پہلی عبادت جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. پہلی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا فہو الاول قبل کل شیء فلا شیء قبلہ. اب معرفت کی باتیں پیغمبر نے آگے شروع ایک معرفت کی باتیں بیان کرنا شروع فرمائی. فرمایا وہ خدا کون ہے؟ وہ اول ہے. وہ ایسا اول ہے کہ جو ہر شے سے قبل تھا. اللہ اکبر. اس کی ذات ہر شے سے قبل، ہر شے کو، مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو وجود ملا ہے اس کے وجود کے ذریعے. ہر شے کو وجود ملا ہے
اس سے، اور اس نے ہر شے کے ہر شے کو کیا ہے پیدا فرمایا ہے. وہ خالق ہے اور ہر شے کیا ہے اس کی مخلوق ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا صرف وہ ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا صرف اس کی ذات تھی. یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا اول ہے، وہ خدا کیا ہے، وہ اول ہے قبل کل شیء، ہر شے سے پہلے صرف اس کی ذات تھی. فلا شیء قبل، کوئی شے اس سے پہلے نہیں تھی، کوئی شے اس سے پہلے نہیں تھی. اگر استغفر اللہ کوئی ہوتی تو پھر خدا اول نہیں بنتے، خدا کی ذات پھر اول نہیں کہلاتی. اگر کوئی شے خدا سے پہلے ہو جبکہ پہلے کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، نہ تھی، تو خدا کو پھر اول کہنا اس کے کوئی مطلب نہیں بنتے. تو خدا کو اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کانا قبل کل شیء، وہ ہر شے سے پہلے تھا. فلا شیء قبل، فلا شیء قبل، اور کوئی شے بھی اس سے قبل کوئی شے نہیں تھی. والفرد فلا ثانیہ، اللہ اکبر. اور وہ خدا تنہا، اللہ اکبر، وہ واحد تھا، تنہا تھا، اللہ اکبر، یک و تنہا، کوئی اس کا کوئی اس کا ثانی نہیں تھا. فلا ثانیہ لہو، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو خدا کے ساتھ کوئی دوسرا بھی وہاں تھا خدا کے ساتھ، نہیں. وہ یکتا ہے، وہ تنہا تھا، وہ یکتا تھا، اللہ اکبر. والباقی لا الہ غایت، اللہ اکبر. اور وہ خدا جس طرح اول ہے اسی طرح وہ خدا کے باقی ہے، وہ خدا کی ذات کے باقی ہے، اور ایسا باقی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ اکبر. جب وہ ایسا اول ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ایسا اول کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور وہ اسی طرح ایسا باقی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ اکبر. یہ ممکنات کی صفات میں سے ہے، یہ ممکنات مخلوقات کی صفات میں سے ہیں کہ ان کی کوئی ابتدا ہے اور کوئی انتہا ہے، مگر خداوند متعال ایسا وہ اول ہے، ایسا وہ باقی ہے، اللہ اکبر. فاطر السماوات والارض، اللہ اکبر. وہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ فاطر ہے، خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ اکبر. صرف زمین و آسمان کا نہیں، وما فیہما وما بینہما، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس کا بھی وہ خالق ہے، اور جو ان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان، ان سب اشیاء کا کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا بھی وہ کیا ہے؟ خداوند متعال کیا ہے؟ خالق ہے. جو کچھ ان آسمانوں کے اندر جتنی مخلوق ہے، فرشتوں کی جو مخلوق موجود ہے آسمانوں پہ، فرشتوں کی مخلوق، وہ سب کیا ہے؟ ان کو بھی پیدا کرنے والا کیا ہے؟ خداوند متعال ہے. اور جو کچھ زمین تحت الثری تک، زمین کے اندر مخلوقات موجود ہے، ان کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق خداوند متعال ہے. اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان، یہ زمین پر جو موجود ہیں، زمین و آسمان کے درمیان مخلوقات موجود ہے، کائنات موجود ہے، ان سب کا بھی خالق کون ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہے، اللہ اکبر. اور فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ کی ذات لطیف ہے، وہ خبیر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر کیا ہے؟ قادر ہے. اچھا، یہاں تک تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے جو باتیں معرفت سے مربوط تھیں، جن باتوں کا خدا کی معرفت کے ساتھ، معرفت الہی کے ساتھ تعلق تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک چند باتیں یہاں حضرت ابو ذر کو بیان فرمائیں. اب اس کے بعد خداوند متعال کی معرفت کے بعد اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟
فرمایا ثم الایمان بی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر کو فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کے بعد پھر کیا واجب ہے؟ فرمایا ثم الایمان بی، پھر مجھ پر ایمان رکھنا واجب ہے، مجھ پر، میری نبوت پر، میری رسالت پر ایمان رکھنا واجب ہے. میری رسالت، میری نبوت پر کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے. بندے پر واجب ہے وہ میری رسالت و نبوت پر کیا ہے؟ ایمان لائے، ایمان رکھے. وَالْإِقْرَارُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَنِي إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ، اور اس بات کا بھی اقرار کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیا ہے؟ صرف مکے کے لوگوں کے لیے، مدینے کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا ان کی طرف ہدایت کے لیے، بلکہ مجھے تمام بنی آدم کے لیے، الی کافۃ الناس، تمام بنی بشر، تمام بنی آدم. بنی آدم جو ہے نا، آدم کی جتنی اولاد ہے، اب یہ روئے زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیغمبر کے کہنے کی بات مراد، یہ پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنی بھی قوم ہے، جتنے لوگ، جہاں لوگ موجود ہیں، ان سب کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. بشیرا و نذیرا، مجھے بشارتیں دینے والا، مجھے ڈرانے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور مجھے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور ایسا دعوت دینا کہ جو میں اللہ کے اذن سے، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا نبی ہوں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی طرف میں دعوت دینے والا پیغمبر ہوں. اس بات کا، ان ساری باتوں کا کیا ہے؟ وہ بندہ اقرار کرتا ہو خدا کی معرفت کے بعد، مجھ پہ ایمان رکھے، اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو، آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اور ایسا پیغمبر جو بشارتیں دینے والا ہے، نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، اور اللہ کے اذن سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہی دعوت دینے والا ہے. وسراجا منیرا، اور ہدایت کا چمکتا دمکتا سورج. میں ہدایت کا کیا ہوں؟ چمکتا دمکتا سورج ہوں، میں ہدایت کی روشنی دینے والا ہوں. اللہ اکبر. یہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے متعلق فرمایا. یہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اپنے متعلق فرمایا، اور پھر کیا فرمایا؟ ثم حب اہل بیتی، پھر کیا ہے؟ میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے لیے واجب سمجھے. میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے لیے کیا ہے؟ واجب سمجھے. کون اہل بیت میری؟ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی. میری اہل بیت وہ ہیں کہ جو طہارت میں میرے ساتھ شریک ہیں، عصمت میں میرے ساتھ شریک ہیں،